بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارشاد باری تعالی ہے فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل. اللہ کریم نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان پر اللہ کی دوسری مخلوق کا بھی حق ہے اور ان کے حقوق انہیں دیا کرو، حقوق ادا کیا کرو. مثلا رشتہ داروں کا حق ہے تم پر. کوئی غریب رشتہ دار ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، اس کی مدد کریں. کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کسی کو مصیبت میں پھنس جاتا ہے. اسی طرح والمسکین اور مساکین جن کے پاس وسائل کم ہیں اور جن کے پاس ضرورتیں زیادہ ہیں ان کی مدد کریں اپنی حیثیت کے مطابق. وابن السبیل اور مسافر غریب الوطن جو ہے وہ بھی مستحق ہے کہ اس کی مدد کی جائے. زندگی کا نظام جو ہے اللہ کریم نے کچھ دینے پہ استوار فرمایا ہے. بقائے عالم جو ہے ہر چیز جب اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے تو بقائے عالم کا نظام چلتا ہے. سورج یہ نہیں کر سکتا کہ کچھ لوگوں سے شعاعیں روک لے، کچھ لوگوں تک پہنچا دے. اگر ایسا ہو تو دنیا کا نظام مختل ہو جائے. چاند، ستارے، سیارے جو اللہ کریم نے ان کے ذمے لگایا ہے وہ دے رہے ہیں، ان کے اثرات پہنچ رہے ہیں. یہ سارے اثرات زمین پہ مرتب ہوتے ہیں تو زمین کے ذرات جب سے یہ معمور عالم آباد ہے دیتے چلے آ رہے ہیں. کتنی فصلیں اب تک انسان اگا چکے ہیں، کتنا غلہ کھا چکے ہیں، کتنے پھل کھا چکے ہیں، کتنا تیل نکال چکے ہیں، کتنے زر و جواہر نکال چکے ہیں، کتنی دولت جمع کر چکے ہیں، کتنی خوراک غذا لے چکے ہیں، لیکن وہ مسلسل دیتی جا رہی ہے. خود اپنے وجود کا اندازہ کر لیں. اگر بازو کہے جی مجھ تک خون آ گیا، میں آگے ہاتھ کو نہیں دوں گا، تو ہاتھ مردہ ہو جائے گا، وجود ناکارہ ہو جائے گا. کہیں کسی جگہ
آپ خون کو روک لیں تو اسے اگلا حصہ مردہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو نظام، یہ تو مادی نظام تو سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ مادی نظام حقیقت نہیں ہے، حقیقت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عظمت الہی کو پانا، معرفت الہی کو پانا ہے۔ اس کے لیے بنیاد روح اور روحانیت ہے۔ روحانیت کا مدار وجود اور اس کی حرکات و سکنات پر ہے، اس کے ایمان و یقین پر ہے، اس کے کردار پر ہے۔ تو جب اس کا کردار منفی ہوگا تو روح کو بھی نقصان پہنچے گا، اور روح میں وہ استعداد نہیں ہوگی کہ وہ معرفت حق کو پا سکے۔ یہ دنیا تو اپنا وقت پورا کر کے ختم ہو جائے گی، ہمیشہ رہنے والی دنیا میں پھر بندے کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ سوفنا زندگی کا مدار کچھ دینے پر ہے۔ ہم ساری عمر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیتے ہی رہیں، دینے کے لیے لینا بھی ضروری ہے، کچھ پاس ہوگا تو دیں گے۔ تو اس کے لیے اللہ نے جائز وسائل ترتیب دیے ہیں، محنت کریں، زیادہ رزق کمائیں، زیادہ رزق حاصل کریں، لیکن اس میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ پہلا حق قریبی عزیزوں کا ہے، ان کی مدد کریں۔ پھر مساکین جن کے پاس وسائل کم ہیں ان کی مدد کریں، اور مسافروں کی مدد کیا کریں۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہت بہتر بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہے، حلال جائز وسائل سے کما کر آگے دینا۔ لیکن یہ وہی کریں گے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، یریدون وجہ اللہ، اللہ کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضامندی چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، وہ یہ کریں گے۔ اور اولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا مطلب کامیابی ہے۔ ہماری چونکہ ارادے محدود ہو گئے تو نظر بھی محدود ہو گئے، ہم صرف مادی دنیا کو دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے اندازے لگاتے رہتے ہیں کون کامیاب ہے کون نہیں ہے۔ جس کے پاس زیادہ دنیا آ گئی ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا، حالانکہ اسے ساری چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ کسی کو معرفت حق نصیب ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کی رضا نصیب ہو، اللہ کی اطاعت نصیب ہو، جس نے ساتھ جانا ہے اور جو آخرت کی اور دائمی زندگی کی کامیابی کی راہ ہے۔ ورنہ دنیا میں جب مقصد صرف دنیا بن جائے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًّا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تو تم جب رقم دیتے ہو لوگوں کو کہ اس سے بڑھوتری حاصل کرو، یعنی سود پر دیتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ ہماری رقم بڑھ رہی ہے، 2 گنا 4 گنا ہو رہی ہے، فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ، تو اللہ کے نزدیک اس میں بڑھوتری اور زیادتی نہیں ہو رہی، بلکہ وہ تمہارے لیے وبال جہاں بن رہی ہے۔ دولت کی زیادتی سے مراد تو یہ ہے نا کہ وسائل زیادہ ہو جائیں، آرام زیادہ ملے، کھانے پینے رہنے پہننے میں اسے فراخی نصیب ہو اور بہتر چیزیں نصیب ہوں۔ لیکن یہ سود جو ہے یہ دولت میں بڑھوتری نہیں، یہ کمی کا سبب بنتا ہے۔
اول تو دنیاوی مصیبتوں میں اتنی آمدن نہیں ہوتی جتنا بندے کو پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر اصل مدار آخرت پر ہے اور آخرت میں یہ وبال جاں بن جائے گا۔ بلکہ اللہ کریم نے تو فرمایا جو سود نہیں چھوڑتا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنا بڑا جرم ہے تو بظاہر آدمی حصول دنیا میں سمجھتا ہے کہ سود سے دولت بڑھ رہی ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں حقیقتاً وہ بڑھ نہیں رہی ہوتی۔ ہاں اگر اسے بڑھانا ہے وَمَا آتَیْتُم مِّن زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، غریب و غرباء کی، عزیز رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس میں بھی کوئی دنیاوی لالچ یا کوئی دنیاوی مقصد آ جائے تو وہ بھی اس کا حاصل بھی کوئی نہیں ہوتا، اس لیے خرچ کرتے ہیں، غرباء کو دیتے ہیں، عزیز و اقارب کو دیتے ہیں، مسافروں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا چاہتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ان کی دولت کئی گنا بڑھ رہی ہے۔ بڑھوتری دولت کی وہ ہے جو یہاں سے جانے کے بعد بھی ساتھ ہو اور کام آئے۔ سود کی بڑھوتری سزا کا سبب بنے گی، اور حلال کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، پھر صدقات نفل ہیں، صدقات دینا، لوگوں پر خرچ کرنا، وہ اللہ کے نزدیک بڑھتی ہے، اور جب یہاں سے جائیں گے تو وہ لوگ دولت مند ہوں گے، وہاں کے امراء میں ہوں گے، تو اللہ کے نزدیک اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ واحد ہستی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ واحد و یکتا خالق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر ثم رزقکم، عمر بھر تم اس کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے، ہر چیز جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، وجود کا ذرہ ذرہ، گوشت، پٹھیاں، ہڈیاں، خون، دماغ، دل، آنکھیں، کان، سماعت، بصارت، یہ سب کچھ ایک ایک نعمت اللہ کی عطا ہے، پھر وہ تمہیں دنیاوی رزق عطا کرتا ہے، تمہیں دینی اور اخروی علوم عطا کرتا ہے، بے پناہ نعمتیں ہیں اس کی جن سے دنیا میں تم فائدہ اٹھاتے ہو، اگر تم گننا چاہو تو خود نہیں گن سکتے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے دیتا ہے۔ کوئی ہے اللہ کے سوا جو اس کے کسی کام میں مداخلت کر سکے یا موت کو ٹال سکے یا روک سکے؟ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں پیدا کرتا ہے، وہی واحد و لا شریک ہے جو بے پناہ نعمتیں ساری زندگی تم پر لٹاتا رہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، کوئی نہیں روک سکے گا اسے۔ جس طرح اس پچھلے سارے عمل میں کوئی اس کے نظام قدرت میں مداخلت نہیں کر سکا، اسی طرح وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ ہونا ہوگا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا جنہیں لوگ اللہ کا شریک سمجھتے ہیں اس سارے عمل میں ان کی مداخلت ہے، تو کچھ کر سکتے ہیں؟ کسی کو پیدا ہونے سے روک سکتے ہیں؟ کسی پر اس کی روزی بند کر سکتے ہیں؟
کسی کو موت سے بچا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں اسلام کی ہیں۔ آج کل ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمارا آخرت سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ ہم ہر چیز میں دنیا 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 میں لگے رہتے ہیں۔ تو بتیرے لوگوں کا خیال ہوتا ہے او جی میری بچی کی شادی نہیں ہوئی، کسی نے باندھ دی ہے۔ شادی ہو گئی، اتنے سال ہوئے، اولاد نہیں ہوئی، کسی نے روک دی ہے۔ یہ روکنے والے جو شادی کو روک لیتے ہیں، روزی کو روک لیتے ہیں، اولاد کو روک، یہ موت کو کیوں نہیں روکتے؟ یہ خود کیوں مر جاتے؟ یعنی نظام قدرت کی کسی کڑی کو نہیں روک سکتے۔ جس کی ایک کڑی موت ہے، اگر اسے خود سے بھی نہیں ٹال سکتے تو اسی طرح باقی نظام حیات کی کڑیوں کو بھی نہیں روک سکتے۔ اچھی بات ہے، اللہ بہتر اسباب کرے، بچیوں کی بر وقت شادیاں ہوں، لیکن کسی میں تاخیر ہو جائے تو یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ اور اللہ سے دعا کریں، اللہ کریم کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اسے بہتر ساتھی عطا کر۔ کوئی نہیں روک سکتا جب وہ دیتا ہے۔ اولاد نہیں ہے تو آپ اللہ سے مانگیں، مانگنے کا ثواب الگ ہے، جو ملتا ہے وہ الگ انعام۔ اللہ سے مانگنا بھی اس کی عطا میں شامل ہے اور اس کا ثواب الگ ہے، جو مانگتے وہ ملتا ہے تو اور انعام ہے۔ تو فرمایا اللہ کریم نے ایک پورا پروسیس بنایا ہے، کس طرح ذروں سے نکال کر، عرق نکال کر، کیسے کیسے راستے سے گزار کر، کس کس عمل سے گزار کر اسے انسان کا روپ دیتا ہے۔ اور پھر ساری زندگی کہاں کہاں سے چیزیں آتی ہیں، کہاں گھاس پیدا ہوئی، کس جانور نے کھائی، آپ تک اس کا گوشت پہنچ گیا، کس جانور نے کیا غذا کہاں سے حاصل کی، اس کا دودھ آپ تک پہنچ گیا، کن مٹی کے ذرات کی گندم، کہاں کے چاول، کہاں کے مسالے۔ تو گویا یہ آپ کے باڈی سیل تھے جو دور دور پھیلے ہوئے تھے، انہیں مختلف صورتیں دے کر، مختلف طرح چلا کر، سفر کرا کے آپ تک لے آیا۔ اس سارے عمل کو کوئی نہیں روک سکا، نہ تخلیق کو، نہ ترزیق کو۔ اور پھر اس کے بعد موت آ جاتی ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ بھی خاموشی سے مر جاتے۔ اس سارے عمل میں جب کسی کی مداخلت نہیں، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا اور کوئی نہیں روک سکے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، جن لوگوں کو تم اللہ کا شریک بنا لیتے ہو اور جن سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہو اور جن کو اپنی حاجتوں کا پورا کرنے والا سمجھتے ہو اور پکارتے ہو، کیا ان میں سے کوئی اس عمل میں مداخلت کر سکتا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک اور ان باتوں سے بہت بلند ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی ذات ان چیزوں سے بہت پاک اور بہت بلند ہے۔ ان چیزوں کا نتیجہ ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر جب تم غیر اللہ سے جہاں امید وابستہ ہوگی، اطاعت بھی وہاں ہوگی۔ یہ زندگی کی عجیب فلسفی ہے کہ بندہ اسی کی بات سنتا ہے جس سے ملنے کی امید ہو۔ جہاں سے کچھ حاصل نہیں ہونا اس کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب اللہ کے علاوہ امیدیں دوسروں سے وابستہ کر لی جائیں تو پھر لوگ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر ان کی اطاعت کرنے لگ جاتے۔ اللہ ایسے کریم ہے کہ انہیں پھر بھی تباہ نہیں کرتے، اسی وقت گرفت نہیں کرتے، فوری سزا نہیں دیتے۔ اس تک انبیاء علیہ السلام کی معرفت
اپنی کتابیں نازل فرما کر وحی کی معرفت اس تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا، صحیح راستہ یہ ہے، اس طرف چلو، اور اسے مہلت دیتے ہیں۔ پھر اس پر روزی بند نہیں کرتے، کھانا پینا بند نہیں کرتے، آنکھوں کی بینائی نہیں چھینتے، دل کی دھڑکن نہیں چھینتے، اسے ایک مدت تک مہلت دیے رہتے ہیں، اس تک اپنے پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، اس کی موت اسی پہ آ جاتی ہے، شرک پہ، تو پھر اگلی ساری زندگی اس کی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اس اگلی زندگی کو سمجھانے کے لیے، انسان کو بتانے کے لیے پھر وہ دنیا میں کچھ مصیبتیں بھیج دیتے ہیں، کوئی کبھی بیماری آ گئی، کوئی مقدمہ بن گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، تو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین پر، خشکی پر اور سمندروں میں، تری میں فساد ظاہر ہو جاتا ہے، جنگیں چھڑ جاتی ہیں، بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، مکان گرتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، وبائیں آ جاتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، زمین پر فساد پھیلتا ہے۔ اسی طرح تری پر، سمندروں پر بھی، اس کرے کے دو حصے ہیں نا، ایک خشکی ہے، ایک تری ہے، تو سارے میں فساد پھیل جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے کردار کی وجہ سے۔ انسان کی برائی پورے عالم کو متاثر کرتی ہے۔ جب آپ کوئی نیک لفظ کہتے ہیں، نیک بات کہتے ہیں، اس سے بھی ایک پورا ارتعاش پیدا ہوتا ہے، لیکن اس میں ظلمت ہوتی ہے، وہ پھیلتا ہے پوری فضا میں، دنیا کے دوسرے کنارے تک۔ آپ کوئی اچھی بات کرتے ہیں یا اچھا عمل کرتے ہیں، اس میں نور ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بات کی، عمل کیا، اس میں نور ہوتا ہے، وہ نور بھی پھیلتا ہے اور پوری زمین پر پھیلتا ہے، سمندروں پر بھی۔ اب جو یہ نور ہے یہ حیات ہے، جو تاریکی ہے یہ تباہی ہے۔ تو فرمایا لوگوں کے اعمال جب اتنے بڑھتے ہیں کہ مسلسل عالم کو تحریک کر دیتے ہیں تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ گویا سمندروں میں جب طغیانیاں آتی ہیں یا طوفان آتے ہیں، جہاز ڈوبتے ہیں، مچھلیاں مرتی ہیں، سمندری مخلوق مرتی ہے، بعض اوقات سمندر اچھال کر اسے خشکی کو پھینک دیتا ہے جہاں تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہیں، تو یہ نتیجہ ہوتا ہے ہمارے گناہوں کا۔ گویا روز محشر ہمیں یہ بھی جواب دینا پڑے گا کہ میری گناہ کی وجہ سے کس مخلوق کو کیا تکلیف۔ زمین پہ زلزلے آ جاتے ہیں، جنگیں چھڑ جاتی ہیں، بے پناہ انسان مرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بے شمار جانور بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ جنگلوں میں، ویرانوں میں آگیں لگتی ہیں، بم برسائے جاتے ہیں، کتنی مخلوق تباہی کی نظر ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا جن کی برائیوں کی وجہ سے یہ فساد پیدا ہو۔ فرمایا یہ تباہیاں کیوں آتی ہیں، یہ فساد کیوں آتے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے جو کمایا اپنے ہاتھوں سے، لوگوں کا جو کردار تھا، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تو پھر ہم یہ طوفان، یہ بربادی، یہ جنگیں مسلط کر دیتے ہیں کہ ان کے کردار کا کچھ تھوڑا سا مزہ انہیں چکھایا جائے۔
یعنی یہ ہمارے گناہوں کی پوری سزا نہیں ہوتی. آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، راہ گزرتے مسافروں کو گولی مار دیتے ہیں، بازار میں بم پھوڑ دیتے ہیں، مسجد میں بم چلا دیتے ہیں. مرنے والے کو پتہ نہیں مارنے والا کون تھا، اور مارنے والے کو یہ نہیں پتہ میں نے کس کو قتل کر دیا. نہ واقفیت، نہ علم، نہ واسطہ، نہ مطلب قتل کر دیا. تو فرمایا یہ تمہارے گناہوں کی ہلکی سی سزا ہوتی ہے، تھوڑی سی. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، ان کے جو کرتوت ہیں ان کا بعض تھوڑا سا حصہ انہیں چکھایا جائے اس کا نتیجہ. اور وہ بھی اس لیے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ شاید توبہ کر. کسی کو یہ سمجھ آ جائے، کسی کو خیال آ جائے کہ ہمارے گناہوں، ہماری بے راہ روی کا نتیجہ دنیا میں یہ ہے، آخرت میں کتنا تباہ کن ہوگا. دنیا میں عارضی ہے، وقتی ہے، زلزلہ آیا، تباہی ہوئی، گزر گئی، سیلاب آئے، لوگ ڈوبے مرے، سیلاب گزر گئے. آخرت میں جو مصیبت آئے گی وہ گزرے گی نہیں، وہ دائمی ہوگی. تو شاید لوگوں کو یہ توفیق ہو کہ وہ تجزیہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں واپس آ جائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ واپس آ جائیں. وہ کتنا کریم ہے، کتنی خوبصورت ترتیب ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں بے پناہ نعمتیں دیں، پھر اس نے تمہیں موت دے دی، پھر موت کے بعد زندگی دے دی. اب تم کیسے عجیب لوگ ہو کہ تم نہ یہ زندگی انجوائے کرتے ہو نہ وہ کرتے ہو، اسے بھی برباد کر دیتے ہو، اسے بھی برباد کر دیتے ہو. جو شخص گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی دنیا کی زندگی بھی مصیبت بن جاتی. ماریں کھاتا، مقدمے جھیلتا، سزائیں بھگتتا، مرتا ہے تو آگے پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے کہ تم نے اسے بھی برباد کر دیا، اسے بھی برباد کر دیا. حالانکہ ہم نے تمہارے لیے کتنے اہتمام کیے. پھر جس طرح کلاس میں کبھی کبھی استاد بچے کو سزا بھی دیتا ہے، وہ دشمنی سے نہیں دیتا، اسے قتل کرنے کے لیے نہیں دیتا، اس کے ٹانگ بازو توڑنے کے لیے، اسے تنبیہ کرنے کے لیے دیتا ہے کہ یار کام نہیں کرو گے تو سزا بھی ملے گی. ہم نے تمہیں دنیا میں مختلف مصیبتیں بھی بھیجیں اور تھوڑی بھیجیں، جتنے تمہارے گناہ تھے اس حساب سے بہت تھوڑی بھیجیں. زلزلے آئے، سیلاب آئے، پھر سب سے بڑی مصیبت آپس میں تم میں گروہ گروہ ہو کر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیے. یہ بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا. خشکیوں میں، تریوں میں. غرض یہ تھی کہ تم زندگی کا اندازہ کرو اور توبہ کرو، رجوع الی اللہ کرو اور واپس بارگاہ الہی میں آ جاؤ. اگر اس پر بھی تمہیں نصیحت نہیں آئی تو قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. روئے زمین پر پھر کر دیکھو، تمہیں جگہ جگہ ان لوگوں کے نشان نظر آئیں گے جو تم سے پہلے دنیا میں تھے، تم سے طاقتور تھے، تم سے دولت مند تھے، تم سے زیادہ چیزیں ان کے پاس تھیں، طاقت میں تم سے زیادہ تھے، افرادی قوت میں زیادہ تھے، مال و دولت میں زیادہ تھے. لیکن ہوا کیا؟ دنیا میں تباہیاں مچاتے رہے اور بالآخر خود بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ذرا ان کے نشان دیکھو. یہ کیوں تباہ ہوئے؟ کان اکثرہم مشرکین، جن میں اکثریت مشرکوں ہی کی تھی، توحید باری کے قائل نہیں تھے، کہیں کسی سے مدد مانگتے تھے، کہیں کسی کی پوجا کرتے تھے، کہیں کسی پر اعتماد کرتے تھے. اور شرک جتنا بڑا کوئی دوسرا جرم نہیں. ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے. اسی شرک کی پاداش میں دنیا میں بھی تباہ کیے گئے اور آخرت کے عذاب الگ ہیں.
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَدَّعُونَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، سیدھے سیدھے کھرے کھرے دین کی طرف ڈٹ کر سیدھا رخ رکھو۔ اسلام میں ایچ پیچ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، اسلام نام ہے سیدھی اللہ کی اطاعت کرنا۔ اسلام نے ہر آنے والے کو اللہ کے روبرو کھڑا کر، جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، سیدھا اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک۔ کوئی تیسری شے درمیان میں نہیں ہے، بندہ ہے اور اس کا مالک ہے، اللہ کریم سے گزارش کر رہا ہے۔ پھر دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اس سے مانگتا ہے، اپنی ساری خطاؤں کی بخشش اس سے مانگتا ہے، اپنے آپ کو سیدھے راستے، بھلے لوگوں کے راستے پہ چلنے کی درخواست کرتا ہے، گمراہ اور برے لوگوں کی راہ سے بچنے کی درخواست کرتا ہے۔ پھر باقی بچا کیا اس کے لیے؟ اس نے دنیا بھی مانگ لی، آخرت بھی مانگ لی، اب اس کے بعد پھر دوسرے دروازے پہ کیوں جائے؟ بچا کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے نہیں ملا؟ تو اگر اسے واقعی صلاۃ نصیب ہو اور اسی مقصد اور اسی غرض اور اسی نیت اور اسی ارادے سے کرے، تو پھر تو اسے اللہ کے علاوہ کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر تو اللہ کی راہ کا بڑا دروازہ ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سیدھی سیدھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لے گا۔ پھر ان لوگوں کا راہ اپنا لے گئے جو اللہ کے رسول کی غلامی کرتے ہیں، ان سے پڑھے گا، سیکھے گا، جانے گا۔ بہرحال عظمت اللہ کے لیے ہے، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، عمل ہمیں کرنا ہے، بڑا سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ اور فرمایا اس سے پہلے اس راہ پہ ڈٹ جاؤ کہ ایک وقت آنے والا ہے، یوم لا مرد لہ، جسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ایک وقت آنے والا ہے جو رکے گا کسی سے نہیں، یعنی قیامت قائم ہوگی اور کوئی اسے نہیں روک سکے گا، سارا نظام ختم ہو جائے گا، ہر چیز تباہ برباد فنا ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ موت بھی چھوٹی قیامت ہے، من مات فقد قام قیامت ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مرتا ہے اس کی ذاتی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، اعمال ختم ہو گئے، اجر ایک طرح سے شروع ہو گیا برزخ میں، تو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، موت کو بھی کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر اس چھوٹی قیامت کا خیال کیا جائے تو اسے کون روک سکتا؟ تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنے آپ کو تک سیدھا کر لو اللہ کی راہ پر اور اللہ کے بندوں کی راہ پر اور نیک راہ پر۔ جب موت آئے گی یومئذ یصدعون، تو پھیلا دیے، منتشر کر دیے جائیں گے، بانٹ دیے جائیں گے۔ جس نے جن لوگوں کی طرح زندگی گزاری وہ ان میں چلا جائے گا۔ یہاں تو ہم خاندان میں رہتے ہیں نا، کوئی اسلامی زندگی گزارتا ہے یا کوئی مشرکانہ گزارتا ہے یا کوئی نیک گزارتا ہے یا کوئی گناہگار گزارتا ہے، تو باپ بیٹا بہن بھائی چچا ماموں اماں، پھر گاؤں کے لوگ، پھر اپنے پرائے، اس طرح مل کے رہتے ہیں نا۔ فرمایا نہیں، وہاں پھیلا دیے جاؤ گے، تقسیم کر دیے جاؤ گے، چور چوروں کے ساتھ، بدکار بدکاروں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، اسی طرح بددیانت بددیانتوں کے ساتھ، مشرک مشرکوں کے ساتھ، کافر کافروں کے ساتھ،
اور مومن مومنوں کے ساتھ، نیک نیکوں کے ساتھ، روزہ دار روزہ داروں کے ساتھ، نمازی نمازیوں کے ساتھ، ہر ایک کو پھیلا دیا جائے گا۔ وہاں تمہارے یہ خاندان اور چودراہٹ اور یہ نہیں ہوگی، وہاں بات تمہارے عقیدے اور عمل اور کردار پہ آ جائے گی۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا وہ اپنا کفر بھگتے گا، اسے کافروں میں کھڑا کر دیا جائے گا، اس کے رشتہ دار بھی وہی، اس کا خاندان بھی وہی۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور جو نیکی کرتے ہیں وہ بھی کسی پہ احسان نہیں کر رہے، اپنے لیے سامان راحت بنا رہے ہیں، اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں، جہاں جانا ہے وہاں گھر بنا رہے ہیں، وہاں اس میں سامان رکھ رہے ہیں، وہاں اپنا کھانے پینے کا اہتمام کر رہے ہیں، لباس بنا رہے ہیں، بستر بنا رہے ہیں، برتن بنا رہے ہیں۔ جو نیک عمل کرتے ہیں، جو اتباع رسالت پناہی کرتے ہیں، جو اللہ کریم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اپنے آخرت کے اور ہمیشہ کے گھر کے لیے اپنا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، اور مومنوں کو ایک اور بڑی موج ہے، جو انہوں نے خود کما رہے ہیں، جو انہوں نے خود کمایا، جو نیکیاں کیں اور ان کا جو اجر بنا وہ تو ان کا ہے ہی، اللہ انہیں مفت میں بڑھا دے گا، اللہ انہیں زیادتی بہت کرے گا۔ یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، جو ان کے اعمال ہیں ان کا انعام بھی کئی گنا زیادہ دے گا، اس کے بعد پھر اپنی مہربانی سے بے پناہ عطا کرے گا۔ انہ لا یحب الکافرین، اور وہ رب العالمین کافروں کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ کافر کو اس کے کفر کی، گناہگار کو اس کے گناہ کی اتنی ہی سزا ملے گی جتنا اس نے جرم کیا ہے۔ مومن کو اس کے عمل کی پہلے تو جزا ہی کئی گنا زیادہ ملے گی، اور پھر اس پر مزید انعامات بھی ملیں گے۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ تجزی الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اس کی عظمت کے دلائل ہیں، ہر چیز تمہیں اس کی عظمت کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ عالم کی زندگی، زمین اور زمینی حیات بارش پہ منحصر ہے، قحط سالی ہوتی ہے، ایک سال بارشیں نہ ہوں زمین ویران ہو جاتی ہے، ہر شے تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا کریم ہے، اس نے ایسا نظام بنا دیا ہے، کوئی ہمیں پتہ نہیں لیکن سورج سیک رہا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں بخارات بن رہے ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں اللہ کریم ٹنوں پانی ہوا کے دوش پہ بچھائے جا رہا ہے، سوار کر رہا ہے۔ جب ہوا پرواں جب چلتی ہے اور اس میں خنکی سی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ بارش آئے گی، آج ہوا بارش والی، کہیں بارش ہوئی ہے، آج ہوا میں ٹھنڈی کہ خوشبو ہے۔ فرمایا یہ اسی کی عظمت کی دلیل ہے، یہ ہوا وہی گواہی دیتی ہے کہ مجھے اللہ نے پانی سے بھر کر تمہاری طرف بھیجا ہے، حیات سے بھر کر تمہاری طرف بھیج دیا ہے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، پھر وہ اپنی رحمت تم پر لٹا دیتا ہے، نچھاور کر دیتا ہے۔ بارشیں ہوتی ہیں، خوبصورت بارشیں ہوتی ہیں، زمین کی پیداوار ابل پڑتی ہے، پھل، غلے، دوائیں، ہر چیز زمین کا سینہ کھل جاتا ہے، تمہارے لیے نعمتیں ابل پڑتی ہیں۔ اسی طرح اس نے تمہیں سمندروں میں جہاز بنانے کا شعور عطا فرمایا اور انہیں چلانے کا، اور تجری الفلک بامرہ،
اسی کی اجازت سے، اسی کی دی ہوئے عقل و خرد سے، اسی کی دی ہوئی استعداد سے تم نے پورے شہر جتنے بڑے جہاز بنا لیے اور جہاں جی چاہتا ہے سمندروں میں دوڑائے پھرتے ہو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ساری نعمتیں اس نے اس لیے دیں کہ تم اپنی روزی تلاش کرو۔ رازق وہ ہے، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس نے مخلوق کا رزق پیدا کر کے تقسیم کر دیا۔ ہر ایک کا رزق اس تک پہنچنا ہے جو اس کے مقدر میں ہے، لیکن انسان کو اس نے مکلف بنایا کہ حصول رزق کے لیے جائز اور حلال وسائل استعمال کرے۔ دیکھنا یہ تھا کہ یہ جائز اور حلال وسائل پہ رہتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے چوری، ڈاکے، رشوت، ناجائز حرام ذرائع پہ چلا جاتا ہے۔ اور جب رزق تلاش کرو اور اللہ تمہیں رزق دے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اب بھائی ڈاکہ کر کے شکر کوئی ادا کرے گا، چوری کر کے شکر ادا کرے گا، نافرمانی کر کے شکر ادا نہیں ہوتا۔ نافرمانی کر کے تو دل دھک دھک کرتا رہتا ہے اور اندر بھی ایک خوف سمایا رہتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کر کے شکر کا جذبہ آئے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی، میں نے تیرے نبی کا اتباع کیا، تیرے حکم کی اطاعت کی، اور تیرا بہت احسان ہے، ساری نعمتیں تو مجھے دے رہا ہے۔ ہمارے مزاج الٹ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھو۔ تم سمجھتے ہو میں بہت غریب ہوں، اپنے سے نیچے تمہیں اب تمہارے سے زیادہ غریب لوگ مل جائیں۔ مولوی سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکایات میں ہے کہ جہاں گرد آدمی تھے سفر کرتے رہتے تھے، جوتے کہیں ٹوٹ گئے گرا پھینک دیے، ننگے پاؤں تھے، کسی شہر میں مسجد میں نماز پڑھی، جب باہر نکلے تو ہر بندہ اپنے اپنے جوتے پہننے لگا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں آئی کہ یا اللہ میرے پاس تو جوتا بھی نہیں ہے، میں تو ایسا مجبور ہوں۔ تو کہتے ہیں جب میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک بندہ گلی میں جا رہا تھا جس کا ایک پاؤں ہی نہیں تھا، تو میں نے فوراً توبہ کی کہ یا اللہ مجھے تو نے پاؤں تو دیا، اس غریب کا تو ایک پاؤں بھی نہیں۔ جوتے کے بغیر میں ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت مند ہوں، چل رہا ہوں، ایک غریب تو لاٹھی پہ جا رہا ہے، اس کا ایک پاؤں ہی نہیں۔ تو حضور کا ارشاد ہے دنیا میں ذرا اپنے سے نیچے دیکھو تو بے شمار مخلوق کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو تمہارے پاس ہے۔ دین میں اپنے سے اوپر دیکھو کہ اس نے کتنی نیکیاں کما لی، میں کتنا پیچھے رہ گیا۔ ہماری اب مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر دنیا میں دیکھنا شروع ہو گئے کہ اس کے پاس اتنی دنیا میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ میرے بھائی اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، اس کی آزمائش اس میں ہے، کسی کو کم دے دیا، اس کی آزمائش اس میں ہے۔ تیرے پاس جو ہے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کر اور اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کر تاکہ سکون سے زندہ رہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو لوگو، تم سے پہلی قوموں میں بھی انبیاء مبعوث ہوئے، اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور وہ بہت واضح دلائل لے کر آئے، معجزات بھی، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سب سے بڑا معجزہ ہوتی کہ جب سارے عالم میں فساد پھیل جائے، سارا ماحول آلودہ ہو جائے، جب کتابوں میں ادب میں بھی فحاشی آ جائے، جب لکھنے پڑھنے میں بھی بدتمیزیاں آ جائیں، جب تعلقات میں بھی خرابیاں آ جائیں، جب مالی معاملات میں بھی لوٹ مار آ جائے، جب عدالتوں میں بھی رشوت ہونے لگے، سارے معاملات بگڑ جائیں، تو اس تاریکی میں
روشنی ہوتی ہے نبی کی تعلیم، اور انبیاء کی تعلیمات سب سے بڑا معجزہ ہوا کرتی ہیں۔ کتنا مشکل کام ہے کہ کفر و ظلم، جبر، جور، شرک یہ چیزیں پھیل جائیں، تو اس ساری غلاظت کو ہٹا کر وہاں سیدھا صاف رستہ، منور روشن تعلیم، روشن راہیں کر دینا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ان کے پاس ہم نے رسول بھیجے، اور سب رسولوں نے واضح دلائل پیش کیے، تعلیمات بھی ان کی واضح تھیں، معجزات بھی پیش فرمائے، اور تعلیم نبوت جو ہوتی ہے وہ سب معجزوں سے بڑا معجزہ ہوتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے نہیں مانا، پھر ہم نے ان سے انتقام بھی لیا۔ جب انبیاء اور رسل آئے، انہوں نے بڑی واضح رہنمائی کی اور ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ ان دلائل کو ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، نہ مانتے ہوئے جو لوگ بدستور برائی پر جمے رہے، پھر فرمایا ہم ان سے انتقام بھی لیا، ان سے بدلہ بھی لیا، ان کے گناہ کی کچھ سزا بھی انہیں دی۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ یہ ہم پر ضروری تھا کہ ہم ایمان والوں کی مدد کرتے۔ ظاہر ہے دو فریق بٹ گئے، مومن اور کافر۔ اب ایک فریق کی مدد کریں گے تو دوسرے کو نقصان ہوگا۔ جب ہم نے مومنین سے وعدہ کیا تھا انبیاء کی زبانی کہ تمہاری مدد کریں گے، تو ان کی مدد کرنا ہمارا حق بنتا تھا۔ جب ہم نے مومنوں کی مدد کی، کفار کو تباہ ہونا پڑا، برباد ہو گئے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، وہی واحد و لا شریک ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور بادلوں کو گود میں لے لیتی ہیں، اٹھا لیتی۔ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، ان کو اٹھا کر آسمان میں پھیلا دیتی ہیں، جب وہ سماوی میں پھیل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج بھی نظر نہیں آتا، جدھر دیکھو بادل ہی بادل، بادل ہی بادل، کہاں سے آئے، کب آئے۔ دھوپ ہوتی ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک ٹھنڈی ہوا آتی ہے، بادل لے آتی ہے، سارا آسمان ڈھک جاتا ہے۔ اور یہ بلا انتظام نہیں ہوتا، ہوا اللہ بھیجتا ہے، بادل اللہ بنواتا ہے، بھاپ اللہ اٹھاتا ہے۔ پھر جو آسمان میں ہوا پھیلاتی ہے، یہ بھی ہوا کا اختیار نہیں، جتنا اللہ کا حکم، جہاں جہاں جیسا جیسا ویسا ویسا وہاں پھیلاتی ہے۔ یہ خود نہیں کہ ایسے ہوا نے اٹھا لیا، جہاں جی چاہا پھیل، نہیں، جہاں جی چاہا نہیں۔ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا وہ پھیلا دیا جاتا ہے۔ فَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر دیکھیں بادل کی بھی تہیں بن جاتی ہیں۔ ایک تہ سیاہ ہے، اس کے اوپر سفید ہے، اوپر کوئی سورج کی کرن پڑ رہی ہے، وہ سرخ نظر آ رہی ہے، تہ در تہ بادلوں کے بن جاتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ انہی تہوں میں سے وہ برسنا شروع کر دے، سمندر سے اٹھے، بادل بنے، ہواؤں کی دوش پہ سوار ہوئے، روئے زمین پر پھیل گئے، لیکن قطرہ وہیں ٹپکے گا جہاں اللہ حکم دے، ورنہ دھواں بن کے اڑتا رہے گا۔ جہاں اس نے چاہا انہی کے دامن سے قطرے ٹپکنے لگے، اور پھر وہ قطرے ایسے ٹپکے کہ جل تھل کر دیا۔ ایک ایک قطرہ تھا لیکن دریا بہہ نکلے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جہاں چاہتا ہے، جنہیں چاہتا ہے، انہیں وہ بارش کا رزق وہاں پہنچاتا ہے۔
اور وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کرتے ہیں ان کی زمینیں آباد ہو جاتی ہیں، ملک خوشحال ہو جاتے ہیں، زمین سونا اگلنے لگتی ہے اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ وہی لوگ بڑے مایوس، بڑے اداس بیٹھے ہوتے، جب سالیاں آتی ہیں، جب بارشیں رک جاتی ہیں، جب سبزے مرجھا جاتے ہیں، جب جانوروں کے چرنے کو بھی کچھ نہیں رہتا، جب انسانوں کی غذائیں ناپید ہونے لگتی ہیں، مہنگی ہونے لگتی ہیں، ملتی نہیں ہیں، کمیاب ہونے لگتی ہیں، لوگ مایوس ہوتے ہیں، کیسے جئیں گے، کیسے وقت گزرے گا، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، پانی کے بغیر پیاس سے جانور مر گئے، یہ ہر سال ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ مہربانی کرتا ہے، مبارک ہوائیں بھیج دیتا ہے، ہر طرف زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، شادابیاں آ جاتی ہیں، پھر پتہ نہیں کیوں ہم شکر نہیں کرتے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، اپنے پروردگار کی رحمت کے نمونے دیکھو، اثرات دیکھو۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، زمین مردہ ہو چکی تھی، اس کے ذرے خشک ہو کر بکھر رہے تھے، اڑ رہے تھے ہواؤں میں، فضا میں، دھند ہی دھند چھائی ہوئی تھی، سبزہ نام کو نہیں تھا، درخت سوکھ گئے تھے، جانور مر گئے تھے، مردنی چھا گئی تھی زمین پر، اس نے کس طرح پل بھر میں زندہ کر۔ شام کو بارش ہوئی، صبح اٹھ کے دیکھا تو میلوں تک سبزے کی چادر بچھی ہوئی ہے، دشت و صحرا میں پھول کھلے ہوئے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، یہی قادر، یہی مالک، یہی رب کریم مردوں کو زندہ کرے گا۔ جس طرح تمہارے سامنے کتنے پتے ایک درخت سے جھڑ گئے خشک ہو گئے، جب اس نے حیات بخشی تو شاید پہلے سے زیادہ ہی نکل آئے، وہی پتا، وہی چیز مٹی بن کر، اس کی غذا بن کر درخت میں آئی، درخت سے گزر کر پھر پتے کی شکل میں نمودار ہو گئی۔ ذالک محیی الموتى، یہ قادر جس نے گھاس کے تنکے سوکھ کر اڑ کر مٹی کا حصہ بن گئے، بارش برسائی انہیں پھر گھاس بنا کر اگا دی، پتے جھڑ کر خاک ہو گئے، ایک بارش نے پھر وہ سارے پتے بحال کر کے درخت کی ٹہنیوں پہ لگا دیے۔ یہ جو پوری زمین کو زندگی دے دیتے ہیں نا، ذالک یحیی، ان ذالک، یقیناً ایسے ہی یہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ تمہارے سامنے روزانہ مردے زندہ ہو رہے ہیں، تمہیں کس بات کے اطمینان نہیں ہوتا، کس بات پہ شک گزرتا ہے؟ کھربوں پتے روزانہ اگتے ہیں، کھربوں پھول روزانہ اگتے ہیں، کھربوں چیزیں، مسلسل تخلیق کا عمل بھی جاری ہے، فنا کا عمل بھی جاری ہے، ہر چیز فنا بھی ہو رہی ہے، پیدا بھی ہو رہی ہے۔ تم بھی مرو گے تو پھر پیدا کر دے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ذات ایسی ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور تمہارے سامنے ہے کہ آج تک وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے
قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔